حضرات، اب میں گزارش کروں گا بامبے سے تشریف لائے ہوئے آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کے سیکریٹری عالی جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں شکر گزار ہوں زینبیہ ٹی وی چینل، حسینی چینل، ختیجہ ٹی وی، گراف ایجنسی، گوہر ایجنسی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اپنے اردو کے اخبار صحافت، اودنامہ، آگ، سہارا اردو اور تمام جو اخبارات ہیں ہمارے جنہوں نے ہمیں اپنے اخبارات میں جگہ دی، یا جو چینلز یہاں کے اوپر اس کے علاوہ لائیو کر رہے ہیں، آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ تہ دل سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، مومنین، شرکائے جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑے مسرت کی بات ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کی ایک کہکشاں ہے جو یہاں موجود ہے اس وقت، اور الحمدللہ مومنین بھی اسی طرح سے جوق در جوق شامل ہو رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کی شمولیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قومی مسائل میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لینا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لائحہ عمل شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ذریعے طے کیا جائے تاکہ مسائل کا حل سامنے پیش آ سکے۔ عزیزان گرامی قدر، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ طول اور طویل گفتگو کی جا سکے۔ خطیب اکبر کے انتقال پرملال کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا اس کا احساس ہر دل میں تھا، لیکن ہماری نگاہیں خطیب العرفان کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ خطیب العرفان اس خلا کو پر کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن مصلحت پروردگار کہ وہ بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے انتقال کے بعد شیعہ پرسنل لا بورڈ کی کور کمیٹی نے حجت الاسلام مولانا صاحب مہدی صاحب کا انتخاب بحیثیت صدر کیا۔ ہم دعا گو ہیں خداوند عالم انہیں طول عمر عطا کرے اور قومی مسائل کے حل کرنے میں تائید غیبی ہو۔ ہمارے مسائل، اور میں مسائل کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کرتا ہوں، مصائب، یہ دونوں بہت ہیں، اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے اور جیسے جیسے قوم اور ملت اور افراد کی تعداد بڑھتی ہے، وقت کے لحاظ سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیک وقت تمام مسائل کا حل تلاش کر لیا جائے۔ جو تجاویز آپ کے سامنے ابھی مولانا اعجاز اطہر صاحب نے پڑھ کے سنائی ہیں، اس پر کافی غور اور فکر کیا گیا اور ان مسائل کو ترجیح دی گئی ہے کہ جن کا حل ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم یعقوب عباس صاحب اور مولانا اعجاز اطہر صاحب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، اور ان کی کوششوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اور آپ کو سب کو بہت ہی سنجیدگی سے اپنے مسائل پر غور کرنا ہے۔
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کیا، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ تو شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، اور کل کی رات کی تقریر میں مولانا یعصوب عباس صاحب سے میں نے کہا میاں شکایت اسی سے ہوتی ہے جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ نہیں کرتا اس کی طرف کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ہے، وہ تو کسی گوشے میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، ان کا کام سوائے تعفن پھیلانے کے اور کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو نظر انداز کریے اور آگے بڑھیے، کسی کے ٹوکنے سے، الزام لگانے سے، جیسا کہ ابھی ہمارے صدر محترم نے فرمایا، اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آگے ہی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ قومی کاموں میں بہت ہی صبر کی ضرورت اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، اس لیے کہ جو پریشان حال ہے وہ اپنی پریشانی کا ذکر کرے گا، اور جب پریشانی کا ذکر کرے گا تو یہ کہے گا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ظاہر ہے اسے برداشت کیجو کہ یہاں بھائی یہ کوتاہی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہنا صرف یہ نہیں کہ وہ شکایت کر رہا ہے، بلکہ پس پردہ وہ آپ کو اپنا قائد تسلیم کر رہا ہے، اس لیے آپ سے اس نے یہ بات کہی ہے، ورنہ آپ سے کیوں کہنے کے لیے آتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہوتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں آئی ہیں اختلاف کی، الحمدللہ۔ دیکھیے ہر قوم میں جو دانشور ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان کے ہاں فکری اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر فکری اختلاف نہ ہو، ایک ہی راستے پر سب ہوں تو جمود کا شکار ہو جائیں گے، اور جمود کا شکار جب قوم و ملت ہو جاتی ہے تو آگے نہیں بڑھتی ہے سوائے سڑنے کے، یاد رکھیے گا۔ ہم شیعہ ہیں، اور شیعہ قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انٹلیکچول ہے، دانشور ہے، مالک فکر ہے، اور جو انٹلیکچول ہوتے ہیں ان کے ہاں فکری اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے فکری اختلافات میں عقائد بھی آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں، ہم انہیں اپنے قوم کا فرد ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ جو عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بھئی ہماری اساس ہے، ہم اسی پر تو زندہ ہیں، اور اسی کو آپ چھین لیجئے تو یہ کیسے ہوگا؟ مولا علی کو کوئی آرڈنری انسان سمجھنے لگے تو ہم اسے برداشت کر لیں گے؟ بتائیے آپ۔ اہل بیت کے لیے کوئی یہ کہنے لگے صاحب کیا ہے، ہمارے جیسے تو انسان تھے۔ میاں انسان تو تھے لیکن تم جیسے نہیں تھے، تو ان سے تو ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن فلاح اور بہبود کے لیے، قومی ترقی کے لیے فکری اختلاف کا ہونا ضروری ہے، تبھی راستے نکلتے ہیں، تبھی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ابھی آپ گفتگو سنیں گے، بہت سی تجاویز ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے بھئی ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ جملہ بدل دیجئے، یہ لفظیں بدل دیجئے، تو یہیں سے تو راستے نکلیں گے۔ تو ہم قدر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو قوم اور ملت کی فلاح اور بہبود کے لیے فکری اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ اختلاف تعمیری ہونا چاہیے۔ تخریبی اختلاف ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے کس صورت۔ عزیزان گرامی قدر، میں بات کو ختم کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ مجمع جو یہاں ہے، خصوصی طور پر علماء سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک عالم جو یہاں بیٹھا ہے وہ خود ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں اکثریت ہوگی جو امام جمعہ ہوں گے، اس میں اکثریت ہے جو خطباء ہیں، ان میں اکثریت ہے جن کے پیچھے سینکڑوں لوگ چل رہے ہوں گے۔ بیدار کیجئے، کمر کو کسیے، ہمت و جرأت پیدا کیجئے،
آپ ڈیموکریسی کے زمانے میں زندہ ہیں. ڈیموکریسی میں سر گنے جاتے ہیں, شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. اگر آپ حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے وجود کو ثابت کرنا پڑے گا, تب آپ کو آپ کا حق ملے گا. لہذا یہ اجلاس جو ہو رہا ہے یہ شیعہ نے ہندوستان کے لیے ایک پیغام بن کے جانا چاہیے کہ اٹھو, کھڑے ہو, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تاکہ دنیا کی قوموں کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کے ہاں ڈرپوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمت و جرأت رکھنے والے کی گنجائش ہے. خدا اس اجلاس کو کامیاب کرے اور آپ کا آنا قوم اور ملت کے لیے سوز مند ثابت ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.